پاکستان میں سال بھر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے معیشت کو بہتر کر دیا ہے اور سابق حکمرانوں نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن اس کے برعکس یہ دعویٰ کرتی ہے اور کرتی رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے معیشت کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ لیکن اب کے بار چونکہ نیا پاکستان ہے، اس لیے ہمیں نئی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یوں کہ خود اس حکومت کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے کچھ عرصہ قبل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک تو یہ کہا کہ اس حکومت کے دوران اور اس حکومت کے وزراء کے ہاتھوں معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ پہ جا رہی ہے۔ جو کیپٹنز آف دی شپ ہے نا، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں۔ کس نے ہمیں روکا کہ ہم یہ ایس او ایز جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں؟ یہ جس طریقے سے چل رہی ہیں، ہم ابھی تک 2.5 سال میں ان کے ایم ڈیز بھی نہیں لگا سکے، ان کی مینجمنٹ بھی نہیں چینج کر سکے۔ یہ کیسا مطلب ایک قسم کا ہماری پرفارمنس ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ کسی حکومت کے وزیر خزانہ خود اس حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ٹھیک نہیں رہی۔ سب سے بڑا وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام لائے اور آئی ایم ایف پروگرام کو آپ نے صحیح طریقے سے نیگوشیٹ نہیں کیا۔ انہوں نے آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کور انفلیشن 7% پہ پھر رہی ہے اور آپ کے 13.5% پہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے، اور انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو 165 پہ لے کے چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آپ کے ٹیرفس جو ہیں وہ بڑی مطلب زوروں سے بڑھا دیے، الیکٹریسٹی، گیس وغیرہ اور پیٹرولیم۔ تو یہ سارے جب یہ ٹیرفس وغیرہ بڑھے تو ایک دم جو ہے اکانومی کو بریکس لگ گئیں، ٹوٹل بریکس لگ گئیں آپ، بلکہ اکانومی جو ہے وہ تقریباً 0.04% پہ آ گئی۔ تو اس کو ایک قسم سے ہم نے کہنا تھا کہ ہم سٹیجز میں کریں گے، لیکن انہوں نے سب اپ فرنٹ لوڈ کروا دیا، اور وہ ان کے لیے تو آسان ہو گیا، لیکن عوام کے لیے، اکانومی کے لیے وہ بہت برا تھا، اور اس کو اب لے کے واپس جانا گروتھ موڈ میں اب ایک یہ ڈیفیکلٹی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو معاشی ٹیم کے مختلف ارکان ہیں وہ اور حکومتی ترجمان شوکت ترین کے دعوے کے برعکس یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، اور جی ڈی پی کا جو تخمینہ خود اس حکومت نے لگایا ہوا تھا وہ حکومت کے اپنے لگائے ہوئے اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے، یعنی کہ جو ہم نے اپنے لیے ہدف سیٹ کیے تھے، اس سے الحمدللہ زیادہ اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے۔ یہ معاشی ترقی جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور اگلے سالوں کے اندر اس میں مزید تیزی جو ہے ان کو دیکھنے میں آئی۔ ہم نے مور اور لیس بریک ایون کیا، 0.4% صرف ہمارا پچھلے سال نیگیٹو تھا، اور اس سال وہ جو اتنا بڑا شوق آیا ہے لوگوں کو، وہ صدمے سے نہیں ریکور ہو گئے کہ یہ گروتھ آ کدھر سے گئی 3.94% کی۔ تو ہم نے 2 سال بعد پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ اچانک نہیں ہے، یہ کوئی پالیسی تھی، کوئی سوچ تھی جس کو کنسسٹنٹلی فالو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا گروتھ ایسٹیمیٹ 4.8% کا ہے، امید ہے اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تو ہم جب ماضی کا تجزیہ کرتے ہیں تو پچھلے سال حکومت نے جو دعویٰ کیا تھا جی ڈی پی کے بارے میں، جو تخمینے لگایا تھا، سال کے آخر میں وہ اس سے بہت کم نکلا۔ پھر جب حکومت نے بجٹ کے دوران جو جی ڈی پی گروتھ بتائی وہ بالکل دوسری نکلی۔ خود اس حکومت نے جو ریوائزڈ اسٹیمیٹ جاری کیے اس میں کچھ اور تھا، جبکہ عالمی اداروں نے اس ریوائز اسٹیمیٹ کو بھی غلط قرار دے دیا۔ اب چونکہ ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے حکومتی دعووں پہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے دعووں کو بھی منوعاً تسلیم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی بحث رہتی ہے یا جو ماہرین کی بحث رہتی ہے تو وہ معاشی ٹرمینالوجیز کے گرد ہی گھومتی ہے۔ جب بھی بجٹ کا وقت قریب آتا ہے تو آپ سنتے ہوں گے جی ڈی پی، جی این پی، پھر ڈیفیسٹ بجٹ، پھر ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، پھر اسی طرح فسکل ڈیفیس، کنزیومر پرائس انڈیکس یا سی پی آئی، پھر ایکسٹرنل ڈیٹ، انٹرنل ڈیٹ۔ تو ان اصطلاحات کے ذریعے ہی
وہ بحث کی جاتی ہے۔ مثلا اس وقت اگر حکومتی ترجمانوں کو آپ سنیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ڈی پی گروتھ وہ اتنے % ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے ماہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے حکومتی دعویٰ غلط ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ دونوں طرف سے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تو حکومتی اداروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرا پھر اسٹیٹ بینک جیسے اداروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیسرا پھر جو عالمی ادارے ہیں مثلا ورلڈ بینک یا IMF یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس طرح کے ادارے وہ مختلف ممالک کی معیشت کو اسس کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو مختلف اشاریے ہوتے ہیں وہ تو بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ حکومتی دعووں پہ اعتبار کرنے کی بجائے یا پھر اپوزیشن کے دعووں پہ اور اعتراضات پہ اعتبار کرنے کی بجائے ہم گراؤنڈ پہ جائیں اور جو اس وقت پاکستان کے شہری ہیں براہ راست ان سے پوچھیں کہ ان کی معیشت بہتر ہوئی ہے یا کہ خراب ہوئی ہے، اور ان کا جینا آسان ہو گیا ہے یا کہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کسی ایک خطے یا کسی ایک طبقے تک محدود نہ رہیں۔ ہم نے گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک اور کراچی سے لے کے چترال تک زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی رائے معلوم کی ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی اہتمام کیا اور یہ بھی کوشش کی کہ کوئی ایک طبقہ اس کی رائے سامنے نہ آئے۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف علاقوں سے کسان کی رائے بھی سامنے آ جائیں، اسی طرح نوجوانوں کی رائے بھی سامنے آ جائیں، جو سرکاری ملازم ہے ان کی رائے بھی سامنے آ جائیں، اور جو دکاندار ہیں ان کی رائے بھی سامنے آ جائیں، اور جو پروفیسر یا ٹیچرز ہیں ان کی رائے بھی سامنے آ جائیں۔ ہم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ان کے سامنے چند بنیادی سوالات رکھے۔ مثلا ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ اس پاکستانی کی جو کسان ہے یا تاجر ہے یا دکاندار ہے یا نوجوان ہے یا بے روزگار ہے وہ یا استاد ہے، تو ان کی معیشت اپنی کیا 2018 میں بہتر تھی یا کہ اب بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے ان سب پاکستانیوں کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ حکومت تو معاشی بہتری کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن کیا وہ پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں معیشت بہتر ہو پائے گی یا کہ نہیں، وہ اس حوالے سے پر امید نہیں ہے یا مایوس ہے۔ اسی طرح ہم نے تیسرا سوال ان پاکستانیوں کے سامنے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے سامنے یہ رکھا کہ حکومت معیشت کی ابتری کے لیے، مہنگائی اور بے روزگاری کے لیے یا کرپشن کے لیے سابقہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے، تو کیا وہ پاکستانی شہری وہ بھی ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو ناظرین آئیے آپ کو پاکستانیوں کی کہانی یا عوام کی کہانی عوام کی زبانی سناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ خود عام پاکستانی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ اس کی معیشت بہتر ہوئی ہے یا کہ خراب ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں گوادر، جو کہ سمندر کے ساحل پہ واقع ہے، بلوچستان کا اہم ترین علاقہ ہے، اور اس وقت سی پیک کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو گوادر سے زیادہ اہم شاید پاکستان اور خطے کے لیے کوئی دوسرا علاقہ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گوادر کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ پہلے بہتر تھی اس لیے کہ آج اس ملک میں ابھی ہمارے ملک میں مزدور طبقہ انتہائی پس کر رہ گئی ہے۔ مہنگائی کا آپ دیکھ لیں، مہنگائی آسمان تک پہنچ چکی ہے، تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس سے بہتری کی امید اور نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھو زمینداروں کے کیا حال بنا ہوا ہے، زمینداروں کو ابھی اس پانی نہیں مل رہا ہے، سندھ چیخ رہا ہے، بلوچستان چیخ رہا ہے
यहाँ पानी के मसला है, यहाँ ना बीज गवर्नमेंट दे रहा है, ना यहाँ से इतना टैक्स बढ़ा रही है, कूड़ी के दाम से लोगों को फसल लेते हैं। यहाँ से जो बड़ा माफिया जो होते हैं, मिल्स होते हैं, वो तो फ़ायदे में, वो क्योंकि उनकी लूबी से फ़ायदा है, लेकिन आम ज़मींदार के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आप बताएं, ये इमरान खान नियाज़ी कौन सा इसने तरक्की लाया है मुल्क में, कौन सा ये माशी हालत सही किया है? यही इसका नवाज शरीफ के साथ झगड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा, वो जा रहे हैं। कौन से पैसे लाया इसने इन डकैतों से और इन लुटेरों से? कहाँ से पैसे लाए इसने? मैशियत नहीं है ना यार, मैशियत यही है जो हम फकीर बन गए। पहले तो हम फिर भी बेहतर थे, अभी हम क्या फकीर हैं? हमने जाके बाजार से 10 रुपए की चीज़ अभी 100 रुपए पे लगा हुआ है यार, ये क्या मजाक है? गवादर के लोगों की राय आपने जानी। अब बलूचिस्तान ही के और मकरान डिवीज़न ही के एक और अहम इलाके खुजदार की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के गयूर बलोच वो पाकिस्तानी मईशत के बारे में क्या कहते हैं, उनकी हालत माशी लिहाज से बेहतर हुई है या खाकम बदहन ख़राब हुई है। सर इत्तेफाक नहीं है, मेरा तो दिल करता है अभी इमरान खान का हुकूमत गिर जाए। सही है, ये ऐसे समझो जुर्म है। पहले वाले यूरिया भी मिलता था सर 1100-1200 रुपये कट्टा, अभी 2000-3000 रुपये। 1000 का अगर आपने बोतल ले ले वो भी ऐसे समझो 3-4 हज़ार रुपये मिलती है सर। ऐसे समझो किसान बंदे सारे ऐसे समझो मर गया सर। पहले हमारे तरफ जो ग्राहक आते थे बहुत ज़्यादा आते थे, अभी हम पूरा दिन बैठ के इंतज़ार करते हैं, लेकिन हमारी तरफ वो ग्राहक नहीं आते हैं, सिर्फ हम गुजारा कर रहे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें खासकर पीपी गवर्नमेंट ने बहुत 50% तक इजाफा किया है और हर साल उनमें हर बजट में उनकी खातर का इजाफा किया है। और इस गवर्नमेंट से हम यही तवक्को करते हैं कि अभी मुलाजमीन को रिलीफ देगा। इसके वज़रा साहिबान जो है ना गलत एजाद शुमार वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश करते हैं, इसी वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हम इससे नाला हैं, परेशान हैं। खुजदार से आपको ले जाते हैं कोयटा जहाँ तहरीक इंसाफ और बाप पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है। इस शहर को सानहात का शहर भी कहा जा सकता है। इस शहर ने नाकाबिल फरामोश सानहात देखे हैं। वहीं माशी अबतरी ने भी वहाँ के बासियों को माजी में बुरी तरह मुतासिर किया है और बलूचिस्तान के लोगों की महरूमियाँ ज़ुबान ज़द आम है। आइए वहाँ के किसान, मज़दूर और दुकानदार वगैरह से पूछते हैं कि मौजूदा महंगाई और माशी बदहाली का ज़िम्मेदार उनके नज़दीक कौन है और क्या उनकी ज़िंदगी हुकूमत की तब्दीली के बाद बेहतर हुई है या कि ख़राब। 3 साल में तो कोई बेहतरी उसमें नज़र नहीं आई और अब भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ख़ास बेहतरी आएगी, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। यहाँ तक कि ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज़ में बयानात में कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, माशी हालात बेहतर बनाएंगे। कमेटियाँ तश्कील दी जाती है कि महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने माल ज़ख़ीरा किया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन तक ऐलानात तो किए जाते, लेकिन अमल दरामद मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोग मायूसी के शिकार हैं। देखें, पुरुमीद तो हम हैं, पर हमें लगता नहीं है कि हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो सही है, क्योंकि 2 वज़ारतें जो ख़जाना है वो चेंज कर चुके हैं और समारात जब तक आम आवाम को नहीं मिलेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमती माशी पॉलिसियाँ ठीक हो रही हैं, ठीक सिमत में जा रही हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पिछले 30, 35 या 40 सालों का मलबा है उसको साफ़ करने में टाइम तो लगेगा, पर इसमें हुकूमत अपनी कोताही छुपा नहीं सकती या ये मलबा उन पर डाल के अपनी जान छुड़ा नहीं सकती। माजरत के साथ मुझे अगर शौकत तरीन जैसे लोग कई बार और भी आजमा चुके हैं, अगर वो बोल रहे तो मुझे यकीन नहीं है कि अच्छा ये होगा, रिज़ल्ट दिखाए। जब से इमरान खान आया, लेकिन इमरान खान ने ऐसा दफाई मचाई है कि पूरा मुल्क में जो हर बंदा, हर मज़दूर, हर गरीब, हर मुलाजिम जो है वो इससे बेरोज़गार है, गरीब है, तबाह है। लेकिन इसने ये वादा किया था कि मैं गरीब को मिटाऊँगा, लेकिन इसने वाकई गरीब को मिटाया। मैं गरीब को मिटाने जा रहे हैं, गरीब को भूख से मराना जा रहा है। मेरी ज़िंदगी में इतना नायल हुकूमत मैंने नहीं देखा है ज़िंदगी में, न मैंने इतना वो बंदा देखा है कि इस तरह वज़ीर आज़म है जैसा वो अपने आप को नहीं समझते कि मैं क्या हूँ।
لیکن یہ ملک کو کیسے چلا سکیں؟